السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ سے اس وقت ڈائریکٹ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج پھر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ گراس کرمنل نیگلیجنس ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی. عمران خان نے 2018 سے جب سے حکومت سنبھالی ہے، آپ کی ٹرینز کے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا کہ جس سے ٹرین کے سفر کو سیف بنایا جا سکے. یہ ہر 3-4 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے، ایڈمنسٹریشن کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اور جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو عزت و وقار پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے ایز اے نیوکلیئر کنٹری، وہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر اس ملک کی ریلوے کو نہیں سنبھال سکتے، اور آپ اس ملک میں اگر ریلوے کے سفر کو سیف نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے، پیسنجرز کے لیے، تو آپ اس ملک کو کیا سیو کریں گے؟ آپ اس ملک میں کیا انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ تمام کے تمام جو فورن جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں، وہاں پہ سب نے بتایا ہے کہ جی پاکستان میں ٹرین کا کریش ہوا، 2 ٹرینز کا اس طرح سے کریش ہوا، اس کی یہ وجہ تھی. اینڈ دس کوڈ ہیو بین اسٹاپڈ، دس کوڈ ہیو بین پریونٹڈ. اور یہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہوئے جا رہا ہے، نان اسٹاپ ہوئے جا رہا ہے. اور مطلب یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ لٹرلی آپ 2 صدیاں پہلے والے پاکستان میں، جب پاکستان بلکہ بنا بھی نہیں تھا، تو آپ نے لٹرلی پشڈ پاکستان بیک بائی 100 ایئرز. ان فیکٹ آئی وڈ سے کہ 100 ایئرز پہلے بھی ٹرین کا سفر اتنا خطرناک نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج اس وقت ہو چکا ہے. اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. پاکستان کی منسٹری، جو ریلوے کی منسٹری ہے، دے آر آل رسپانسبل، ایوری ون آف دیم از رسپانسبل. اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی باتیں کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اوپینینز دیتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کچھ نہیں ہے. اینڈ دین ان اندر 3-4 months پھر سے حادثہ ہوتا ہے، پھر سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. اب ٹرینوں میں کون سفر کرتے ہیں؟ یہ لوگ منسٹرز تو سفر کرتے نہیں ہیں. ٹرینوں میں آپ کے سفر کرتے ہیں غریب لوگ، مڈل کلاس کے لوگ سفر کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ٹرین کا سفر جو ہے وہ سیف ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے جو جانا ہے بائی ایئر، ان کے لیے تو اسپیشل چارٹرڈ پلینز آئیں گے، ان کے لیے تو ترین کا جہاز آتا تھا. تو ان کو کیا فکر ہے کہ ایک غریب بندہ اگر ٹرین میں جا رہا ہے تو وہ سیف ہے کہ نہیں ہے؟ سیفٹی کمز فرسٹ. سپرفیشل پلاسٹک چیزوں پہ جو گلیم ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے، اور جو سبسٹنس ہے اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لٹرلی یہ ایزیلی پریونٹ ہو سکتا تھا. بوگی کا پتہ تھا، آپ کی آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، جو لوگ انجر ہوئے ہیں، جو کہ بچ گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ 1 گھنٹہ یہ انہوں نے لیٹ کی اس وجہ سے کہ اس کا جو کنڈا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور انہوں نے جگاڑ کر کے کنڈا ٹوٹا ہونے کے باوجود انہوں نے ٹرین چلوا دی. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ٹرین نہیں چلاتے، یہ بوگی نمبر 10 جو تھی اس کو بلکہ آن بورڈ ہی نہیں کرتے، جس کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا، جس کا کنڈا ڈسیبل تھا. پھر جو ٹریک کے بارے میں سٹوریز آ رہی ہیں، ڈی سی صاحب سکھر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریک تو ویسے ہی اس قابل نہیں ہے، یہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، یہ 100 سال پرانا ٹریک ہے، اور اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹرینز چلائی جا سکیں. اور انہوں نے ان ریٹن اس کی جو کمپلینٹس ہیں وہ بھی ڈپارٹمنٹس کو دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ٹریک جو ہے بہتر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، کرمنل نیگلیجنس لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، اب پھر یہ ہو رہا ہے. اور عمران خان اتنا لا تعلق کہ ہی از جسٹ اسٹینڈنگ دیئر. وہ اپنا موبائل یونٹس افتتاح کر رہا ہے جو کہ ہوم لیس لوگوں کے لیے وہ بنانا چاہ رہا ہے. اس کو ہر چیز کینسل کر کے he should have gone to Godki and taken care of the people. یہ کیسا پرائم منسٹر ہے آپ کا کہ he has got a damn care attitude. زیادہ سے زیادہ ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے. when you come to concrete action، آپ کا گول اورینٹڈ ایکشن، رزلٹ اورینٹڈ ایکشن، وہ کدھر ہے؟ یہ تو
میں کہتی ہوں جاہل انسان کو بھی اتنی عقل ہے کہ اگر بوگی کا کلپ جو ہے وہ انسٹیبل ہے تو آپ اس بوگی کو نہیں اوپر چڑھا سکتے، کیونکہ وہ لڑک جائے گی. جب ویلوسٹی کے ساتھ کوئی چیز چلے گی تو وہ تو اٹ ول کم ڈاؤن. اور یہی ہوا کہ وہ ڈیریل ہوئی ہے. وہ جو مسافر حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کلٹی کھائی ہے، اور پھر وہاں سامنے سے دوسرے ٹریک پہ دوسری ٹرین آ رہی تھی سر سید کہ جنہوں نے ہیڈ آن کولیجن کیا ہے. آپ کا تقریباً 40 کے قریب بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور 30 کہا جا رہا ہے کہ کرٹیکلی انجرڈ ہیں. پھر گودگی میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایمبولینس سسٹم بھی نہیں ہے. ہم لوگ فری کسان فری پاکستان کے تحت ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ہمارا NOC پینڈنگ ہے، وہاں پہ میں نے ایمبولینس شروع کرنی تھی. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ ہم لوگوں نے بیکاز وی ٹالریٹ آل آف دس، یہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو ایک صدی سے بھی پیچھے لے کے جا رہی ہے. اور سیفٹی آلویز کمز فرسٹ. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ ود ان یور ریچ، یو کوڈنٹ ہیو اسٹاپڈ اٹ. آپ لوگوں کی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی ایک سیفٹی پورا ایک پراپر الگوریدم ہونا چاہیے جو کہ وہاں پہ پیسٹڈ بھی ہو. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ہر سٹی اسٹیشن پہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم ہونی چاہیے ایکسپرٹس کی، جن کا صرف یہ کام ہو کہ وہ صرف اور صرف ٹرینز کے ڈپارچر سے پہلے میک شور کریں کہ وہ ٹرینز سیف ہیں، اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اپروول سٹیٹس جو ہے بیسڈ اپان دیئر اوپینین وہ سبمٹ کریں آن لائن. ان کے پاس ٹیبلٹس ہونے چاہیے، وہ ٹیبلٹس پہ چیک لسٹ ہو اور وہ چیک کریں یس دس از گڈ، دس از گڈ، دس از گڈ، submitted, approved to depart, and then this approval should go to a central headquarter centered either in the province میں provincial main city میں، جیسے کراچی کا ہے تو کراچی میں، یا پھر it will go to اسلام آباد کے سینٹرل HQ میں ہیڈ کوارٹر میں وہ آپ کی اپروول سبمٹ کی جائے بائی دا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ٹیم. اور وہ اپروول وہاں سے جب وہ اوکے کریں تو پھر ٹرین چلائی جائے. اور اس میں بھی یہ کہ لیٹس سے کہ اب جیسے یہ بوگی کا واقعہ ہوا تھا کہ بوگی کا کلپ جو ہے یا کنڈا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو جو آپ کی ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ اس میں مینشن کر دے کہ وی کین ناٹ اسٹارٹ دا ٹرین. آپ نے آن لائن آپ کے پاس ایپ ہے، آپ نے کہہ دیا نو دیر از اے فالٹ وی کین ناٹ اپروو. وہ سبمٹ کریں گے رپورٹ کہ یہ فالٹ ہے، آپ نے سبمٹ کر دی ہیڈ کوارٹر میں CCTV وہاں پہ سارے لگے ہوئے ہیں ٹرین اسٹیشنز پہ، وہاں پہ مانیٹرز لگے ہوئے ہیں. دے کین مانیٹر ایوری تھنگ کہ جو آپ کی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ٹیم جو ہے وہ صحیح طرح سے مانیٹر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ان کو جب رپورٹ ملے گی کہ اس میں فالٹ آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ کراچی میں اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ٹیم ڈسپیچ کرے ٹیکنیکل ہیلپ، وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے، دس از امپورٹنٹ، ہیڈ کوارٹر سے کال جائے گی، لاجسٹک انفراسٹرکچر ہوگا، اور وہ فوراً سے پہلے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو کہیں گے کہ جا کے یہ ایشو ہے اس کو فکس کرو. وہ انڈیپینڈنٹ ٹیم آئے گی ٹیکنیکل جو کہ آ کے اس کو صحیح کرے گی، اور اس کے بعد وہ جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کو دوبارہ سے بلایا جائے گا، وہ بھی ہیڈ کوارٹر کرے گا. ہیڈ کوارٹر سے آگے جی اب آپ جا کے چیک کریں. اب وہ جب جا کے چیک کریں گے اور وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے تو پھر وہ رپورٹ بھیجیں گے اپرووڈ فار ڈپارچر، اور وہ پھر جائے گی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں، اور اسلام آباد سے ہوگا اوکے ٹرین از ریڈی فار ڈپارچر، اپروول سبمٹڈ بائی دی ایکسپرٹس، گڈ ٹو گو. اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اور اس میں یہ جگاڑ کرنے اور یہ کرنا نہیں، چلا دو کچھ نہیں ہوتا، نہیں کچھ نہیں ہوتا کر دو، وہ سب نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین دے گا، ہر کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین دے گا، اینڈ دا رپورٹ ول گو ڈائریکٹلی ٹو دا ہیڈ کوارٹر سٹنگ ان اسلام آباد.
اینڈ اس میں جو اٹانومی جو آپ کہنا کہ جو ابھی مافیا کی بات کی اس نے سواتی نے، وہ مافیا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایوری بڈی ول بی رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو اسلام آباد ہیڈ کوارٹر. یہ بات کرتے ہیں نا مافیا مافیا، مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہاؤ کین یو جسٹ بلیم اٹ آن دا مافیا. یو آر ٹیلنگ اس، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کی ریلوے جو ہے اٹ از بینگ رن بائی دا مافیا آف ریلویز اینڈ ناٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. دس از یور ایکسکیوز فار دا لاس آف 40 people who died today and 30 are critically injured. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو؟ دس از یور ایکسپلینیشن کہ جی یہاں پہ 30 سالوں سے مافیا بیٹھا ہوا ہے. We don't care if there is a mafia or not. You are in government. It is your duty to overcome the mafia and implement a system کہ جو اس مافیا کو بائی پاس کرا کے ٹرینز کو سیف بنائے. ٹرین آپ کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے. میجورٹی آف پاکستانیز جو آپ کے جاتے ہیں وہ ٹرین استعمال کرتے ہیں. یا تو شٹ ڈاؤن کر دو. اف اٹ از ناٹ سیف فار دا پیپل آف پاکستان تو شٹ اٹ ڈاؤن. یو ایس میں ٹرین سسٹم نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھرو فری ویز ہوتے ہیں، ان کے انٹر اسٹیٹس ہوتی ہیں، موٹر ویز ہیں، اس کے تھرو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، بسز ہوتی ہیں، ٹرکس ہوتے ہیں، اس کے تھرو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. ان کے وہاں پہ ٹرین سسٹم اتنا نہیں ہے. صرف ان کے انٹرا سٹی جو ہوتے ہیں وہ ٹرینز ہوتی ہیں، اور وہ بھی وہ سبز ہوتے ہیں اور سب وے سسٹم ہے اور اس طرح کا ان کی انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہیں. یا تو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ناؤ دس از بیونڈ یور مینز، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ نے ہار مان لی ہے کہ نہیں یہ تو اب کچھ اس کا بن ہی نہیں سکتا، تو اس کو شٹ ڈاؤن کر دو. اور شٹ ڈاؤن کر کے آپ صرف موٹر ویز پہ فوکس کرو، اور صرف یہاں پہ یو ایس کی طرح بسز اور ٹرکس اور یہ بسز کو فروغ کو کہ اب وہ ٹرانسپورٹیشن دیٹ ول بی دا اونلی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن فار پبلک. لیکن اگر آپ نے اس کو چلانا ہے، اگر آپ نے ان ٹرینز کو لے کے جانا ہے اور پبلک کے استعمال میں ابھی بھی رکھنا ہے، تو سیفٹی کمز فرسٹ. آئی ریپیٹ، سیفٹی کمز فرسٹ. دس از دا بیسک تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. باقی چیزیں جائیں بھاڑ میں. اے سی لگا ہے نہیں لگا کوئی بات نہیں، لائٹ لگی ہے نہیں لگی کوئی بات نہیں، آپ کی وہاں پہ کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، لیکن سیفٹی ہے. کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی اس قسم کی کرمنل نیگلیجنس نہیں ہوگی؟ اور جو شخص کراچی سے چڑھا ہے فیصل آباد کے لیے یا پھر لاہور کے لیے، وہ خیریت سے پہنچے گا اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ حادثہ دوبارہ سے نہیں ہوگا؟ کیا اس چیز کی سیفٹی ہے؟ کیا اس چیز کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے نا. ہر 4 مہینے بعد یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور صرف باتیں ہوتی ہیں. پہلے شیخ رشید تھا جو کہ اس نے کچھ نہیں کیا ریلوے کے لیے، اب سواتی صاحب ہیں کچھ نہیں کر رہے. The end result is what you're seeing right now. Criminal negligence, and this falls upon the nation. کہ یہ کیا جاہلوں کی نیشن ہے یار؟ یہ کیا جاہل لوگ ہیں کہ یہ اپنی ریلوے کو بھی فنکشنل نہیں بنا سکتے. ہم لوگ، میں وہی تو بول رہی ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ اسپیس ایکس کی طرح راکٹ بنا رہے ہو اور آپ اسپیس شپ بنا رہے ہو اور وہ آپ اسپیس میں بھیج رہے ہو، اور وہ ہر 4 مہینے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ڈیبری گر جاتی ہے اور آپ کہتے ہو او اٹ واز جسٹ اسٹل ان دا ایکسپیریمنٹل فیز. یہ تو 100 سال سے اوپر والا سسٹم ہے. پوری دنیا میں اب بلٹ ٹرینز چل رہی ہیں. آپ کی یہ 100 سال انگریزوں کے زمانے کی ٹرینز ہیں، اور ٹریکس بھی انگریزوں کے زمانے کے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے والے ٹریکس ہیں. کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. آپ کا وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ، بسیدہ، فرسودہ، جہالت والا سسٹم ان پلیس ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. آپ ان فیملیز سے پوچھو کہ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں، آسک دیم کہ جن کے لاسز ہوئے ہیں، جو کہ بیچارے صرف ایک سفر کے لیے گئے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہو جائے گا. اینڈ دس از کرمنل نیگلیجنس. دا بلڈ آف دیز پیپل از آن دا ہینڈس آف دی انٹائر ریلوے منسٹری اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ اس کو شرگ آف نہیں کر سکتے کہ آپ یو ان اے اسٹیٹ آف شاک. You should be beyond the state of shock now. You should have gone to Godki on the ground and made sure کہ
لوگ ربل سے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو میڈیکل کیئر مل رہی ہے، لوگوں کو ہیلپ مل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کچھ دیر تک تو ایمبولینسز تک نہیں تھی اور گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر اتنا ویک ہے کہ پھر آرمی کو آنا پڑا ایز آلویز. مطلب آپ لوگ کہتے ہو جی ہماری منسٹریز جو ہیں یہ کام کریں، ڈپارٹمنٹس کام کریں، ہم ڈپارٹمنٹس کو صحیح کر رہے ہیں، تو یہ ریلوے تو بیک بون ہوتی ہے، اسپائن ہوتی ہے کسی ملک کی. ٹرانسپورٹ سسٹم ریلوے کا پاکستان کی بیک بون ہے اور اس کو تباہ کر چکے ہیں عمران خان. اس سے پہلی والی حکومتوں نے بھی کیا ہے لیکن اس نے تو ٹھیک ٹھاک بینڈ بجا دیا ہے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیر از اے روم فار امپروومنٹ. آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو. میں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے میں نے سیفٹی کے لیے ایک روڈ میپ بنایا. میں یہاں پہ اس کو اس ویڈیو کے نیچے دوبارہ سے میں لگا دیتی ہوں. میں نے بلاگ پہ لگایا ہے. پلیز کائنڈلی اس کے 9 پوائنٹس ہیں. ایک تو میں نے کہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے 1 سال کے لیے ایٹ لیسٹ اس ڈپارٹمنٹ کو ریلویز کے سارا کا سارا جو ہے یہ آرمی کے انڈر دے دو، GHQ کو دے دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے لوجسٹکلی کیسے کیا کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، ریزلٹس دینے ہیں، گولز اچیو کرنے ہیں، وہ کر لیں گے. سسٹم سارا جو ہے نا اس کا چینج ہونا پڑے گا اور سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہونا چاہیے. ٹیبلٹس دیں آپ ان کو، انڈیپینڈنٹ ٹیم ہو، لوجسٹک انفراسٹرکچر ہو، ٹریکس جو ہیں وہ ہر 3 سے 4 مہینے بعد ریویو ہو اور انڈیپینڈنٹ ٹیم ریویو کرے ٹریکس کو کہ وہ فنکشنل ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی ٹو دا سینٹرل HQ کہ یہ ٹریک اس ایریا میں جو ہے وہ آبسولیٹ ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے اور اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹرین چل سکے، تو فوراً سے پہلے آپ کا HQ کی ذمہ داری کہ ودن 48 آورز وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکل ٹیم بھیجیں، کنسٹرکشن والوں کو بھیجیں کہ جو وہ ٹریک صحیح کریں. اب یہ بھی کام جو ہے وہ اسٹیشن والے کا نہیں ہے، یہ آپ کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا کام ہو جائے گا. وہاں پہ آپ کے مانیٹرز لگے ہوں، CCTV کیمراز لگے ہوں. اور اگر لیٹس سے کہ ناؤ وی آر ڈیپینڈنگ اپان دا ایکسپرٹیز آف دا اسٹیشن ٹیم، جو میں نے بات کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ٹیم آف ایکسپرٹس ہو ہر اسٹیشن پہ. کتنے کو اسٹیشنز ہیں بڑے آپ کے جو شہر ہیں وہ وہیں سے یہ ٹرینز ڈپارٹ کرتی ہیں نا. اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، ملتان ہے. مطلب کچھ گنے چنے آپ کے جو ہیں زیادہ سے زیادہ 10-12 اسٹیشنز ہوں گے. کتنے کو اسٹیشنز ہیں وہاں پر آپ کی انڈیپینڈنٹ ٹیمز ہوں گی. لیٹس سے کہ ان سے اوور سائٹ ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، دے میڈ دا رانگ ججمنٹ، دے مسڈ سم تھنگ، تو اس کا بھی ایک بیک اپ ہونا چاہیے. بیک اپ کیا ہے؟ آپ ڈرون سرویلنس کریں. ڈرون سرویلنس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو آپ کے پورے یہ اسٹیشنز جو بڑے اسٹیشنز جہاں سے یہ آپ کی ٹرینز جو ہیں ڈپارٹ کر رہی ہیں وہاں پہ ڈرونز ہوں اور ان کی ڈائریکٹ فوٹیج جو ہے وہ جائے آپ کے سینٹرل HQ اسلام آباد میں. اور پھر یہ جو ٹریکس کی بھی پوری سرویلنس ہے یہ بھی ڈرونز کے انڈر ہو، جو کہ 24/7 ڈرونز جو ہیں وہ ٹریک کو سروے کریں. اس میں یہ ہوگا کہ لیٹس سے کہ کوارٹرلی آپ نے اسیسمنٹ تو کر لی لیکن اس کے بیچ میں ٹریک تباہ ہو گیا کسی وجہ سے، اور تو وہ آپ ڈرونز کے تھرو کور کر لو گے کیونکہ وہ 24/7 کام کریں گے. وہ ڈرون سرویلنس جب ہوگی ٹریکس کی تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی کریک ہوتا ہے، کوئی بھی مس رپورٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی انڈر رپورٹنگ ہوتی ہے تو وہ کور ہو جائے گی اور وہ آپ کو ٹائم پہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ رپورٹ جائے گی ڈائریکٹلی ایک سینٹرلائزڈ ہیڈ کوارٹر میں اور سینٹرلائزڈ ہیڈ کوارٹر ڈیسائیڈ کرے گا کس کو کال کرنی ہے، کس ٹیم کو بلانا ہے. ٹیم آئے گی فوراً آ کے کنسٹرکشن کرے گی. ودن 48 آورز وہ ٹریک جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. کوئی آپ کو NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے منسٹر کے پاس جانا ہے، فلانے کے پاس جانا ہے. دس از این اسینشیل پارٹ آف یور لائف. سیفٹی کا معاملہ میں نے کہا نا، سیفٹی کے آگے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ کی بڑی بےزتی ہے. لوگ مارس کے اوپر کالونیز بنانے کا سوچ رہے ہیں، آپ کا ریلوے نہیں سنبھالی جا رہی. عمران خان نے پاکستان کا کیا کرنا ہے؟ اس سے تو پاکستان کے ریلوے نہیں سنبھالی جا رہی تو اس نے یہ ملک کیسے سنبھالنا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتاؤں کہ ریلوے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سے مینج نہیں ہو رہا. اتنا انکمپیٹنٹ انسان ہے یہ، تو یہ پورا ملک کیسے سنبھالے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. جو حالت اس نے ریلوے کی کر دی ہے
ریلوے کے ڈپارٹمنٹ کی کر دی ہے، وہی حالت باقی سارے ڈپارٹمنٹس کی ہے. یہی وجہ سے ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کو یو کین ٹیل کہ اس وقت آپ کے پاکستان کی حالت کیا ہوئی ہے. سڑکوں کا کیا حال ہے، انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، ہاسپٹلز کا کیا حال ہے، اسکولوں کا کیا حال ہے. ابھی وہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے آج کہ ایک پرائیویٹ اسکول کی جو دیوار تھی وہ گری ہے اور ایک بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کو جا کے یا پھر ایون گورنمنٹ اسکولوں میں جا کے دیکھے کہ ان کا انفراسٹرکچر کیا اس لائق ہے کہ وہاں پہ بچے پڑھ سکیں یا نہیں پڑھ سکیں. کوئی سیفٹی ریگولیٹری ایجنسیز یا کوئی سیفٹی ریگولیٹری کمیٹیز یا کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو ویریس اسکولز میں جا کے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ فٹ ہے، وہ پراپر ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو سوئے پڑے ہوں گے یا پھر وہ فعال نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایسے ہوں تو وہ فوراً رپورٹ کریں اور آپ فوراً سے پہلے آپ کے اوپر ڈنڈا ہوگا، ورنہ آپ اسکول کا لائسنس لے لیتے ہو، ورنہ آپ اسکول بند کر دیتے ہو. آپ بلوچستان میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ کے اسکولز ان کی دیواریں گر رہی ہیں، ان کی چھتیں گر رہی ہیں. میں نے خود جا کے اسٹیبلائز کروائی تھیں، حالانکہ وہ میرا اس میں ایجنڈا میں بھی نہیں تھا فی کسان کے انڈر، لیکن پھر بھی آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ بیکاز اٹ واز اے میٹر آف سیفٹی کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے اور اوپر چھت گرنے والی ہے کسی بھی ٹائم. اور ایسا ہو چکا ہے بلوچستان میں کہ گری ہے اور بچے شہید ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے اگر کوئی ایسا پراپر سیفٹی ریگولیٹری سسٹم کریٹ کیا ہوتا اب تک 3 سالوں میں، تو آج یہ بچی جو ہے اس بیچاری کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہوتی. اس کے ماں باپ بیچارے یہ سوچ کے بھیجا ہوگا بچی کو اسکول کہ وہ پڑھے گی، یہ سوچ کے تو نہیں بھیجا ہوگا کہ وہاں سے اس کی لاش آئے گی. تو مطلب آپ لوگ یہ کیا کس سمت میں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ دا ہول ڈے آئی سی کہ عمران خان کے منسٹرز صرف انٹرویوز دینا ہے ٹی وی پہ، صرف باتیں کرنی ہے. وہ ایک لے دے کہ وہ فردوس عاشق وان، شی از دا جینیٹر آف پی ٹی آئی. لٹرلی اس کو پی ٹی آئی والوں نے ماسی بنا لیا اپنی کہ جب یہ کوئی گن ڈال دیتے ہیں، جب یہ ان کے منسٹرز کوئی نہ کوئی گن ڈال دیتے ہیں تو وہ جیسے گھر میں آپ ماسی کو نہیں بلاتے چلو بھی آ کے جھاڑو دو، تو اس بیچاری کو وہ فردوس عاشق وان کو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنی ماسی بنایا ہوا ہے کہ ہاں بھی ہم نے گن ڈال دی ہے، اب تم جا کے جھاڑو مارو اور صاف کرو. جمع دارنی بنا دی اپنی. لٹرلی دس از what they're doing the whole day long کہ یہ منسٹر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلانی منسٹری میں یہ ہو رہا ہے، فلانی منسٹر نے یہ کر دیا، اینڈ اینڈ ریزلٹ از دس کہ ہاں جی فردوس کو بلاؤ آ کے جھاڑو دے دے اور صفائی کرے، جینیٹر بنا دیا اس کو. دس از ناٹ ہاؤ یو رن اے کنٹری. This is not how you're going to make Pakistan prosperous. This is not how we're going to be able to achieve our goals. پڑھے لکھے کام کرو خدا کے واسطے. یہ آکسفورڈ کی ڈگری دکھاؤ. اب جو وکٹمز ہیں آج کے اس حادثے کے، میں اس کو حادثہ بھی نہیں کہوں گی، میں کہوں گی یہ مرڈر ہے. اگر آپ اس کو کیٹیگوریکلی مائکروسکوپیکلی آپ اس کو دیکھیں تو یہ قتل ہے جو کہ آج 40 لوگوں کا اس گورنمنٹ نے کیا ہے. عمران خان نے کیا ہے، شیخ رشید نے کیا ہے اور یہ اعظم سواتی نے کیا ہے. یہ 40 لوگوں کا قتل خون جو ہے یہ عمران خان کے اوپر ہے، یہ شیخ رشید کے اوپر ہے، یہ اعظم سواتی کے اوپر ہے. اب اپنی آکسفورڈ کی ڈگریاں اور اپنی تقریریں اور ان کی سپیچز اٹھا کے ان کا مربع بنا کے جا کے دکھاؤ نا وکٹمز کی فیملیز کو، اور رسپانس دیکھو کہ تمہاری آکسفورڈ کی ڈگری کا ہم کیا کریں جب تم اتنے جاہل ہو، تم اتنے جاہل انسان ہو کہ تم ابھی تک 3 سالوں میں اس ملک کا ریلوے سسٹم، میں کہتی ہوں بلٹ ٹرین تو چھوڑ دو، وہ تو دور کی بات ہے، اس کو سیف تو کر لو، اس کو سیکیور تو کر لو. ریلوے کو، پاکستان کی ریلوے کو، پاکستان کی ریلوے میں بیٹھنے والے پیسنجرز کے لیے سیف تو کر لو. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکے 3 سالوں میں تو لعنت ہے تمہاری گورنمنٹ پہ. اللہ حافظ.